یہ حسینہ ہمیشہ سردیوں میں سفید چادر ہی اوڑھا کرتی ہے۔ کوئٹہ کا پرانا نام کیا ہے؟ یہ نام کیوں رکھا گیا تھا؟ کوئٹہ میں شالکوٹ تانے کا نام کس مناسبت سے پڑا تھا؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک اور میں تو بسم جلالوی۔ تاریخ ناک میں آج کا ہمارا موضوع ہے پیالی نما شہر کوئٹہ تاریخ کے آئینے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل کی طرف لب کے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، ساتھ ہی ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر کریں دوستوں کے ساتھ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آگے جا کر آج ہم نے کوئٹہ کے ذرائع امدرفت، مواصلات، جانور اور پودوں، سیاحتی مقامات، ثقافت اور مذہبی تہواروں، بازاروں، کوئٹہ کی خوراک اور کھیلوں کے میدان کے بارے میں تفصیل جانیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آگے تفصیل کی جانب۔ کوئٹہ کا ریلوے اسٹیشن پاکستان کے اونچے ریلوے اسٹیشنوں میں سے ایک ہے، جس کی سطح سمندر سے اونچائی 1676 میٹر یا 5495 فٹ ہے۔ یہ ریلوے لائن برطانیہ کے دور میں 1890 میں کوئٹہ کو ملک کے دوسرے حصوں سے ملانے کے لیے بچھائی گئی تھی۔ ریلوے کا نظام کوئٹہ کو جنوب میں کراچی سے ملانا ہے، جس کی لمبائی 863 کلومیٹر ہے یا 536 میل ہے۔ شمال مشرق میں لاہور 1170 کلومیٹر یا 727 میل اور شمال مشرق میں پشاور 1587 کلومیٹر یا 986 میل۔ ریلوے کے ساتھ ساتھ ایک سڑک بھی چلتی ہے جو کوئٹہ کو کراچی سے بذریعہ سی بی، جیکب آباد اور روڑی سے ملاتی ہے۔ کوئٹہ بذریعہ سڑک تمام ملک سے ملا ہوا ہے۔ ایک سڑک اس سے بذریعہ مستونگ، کلات، خزدار اور لسبیلا کراچی سے ملاتی ہے۔ بقیہ بڑی سڑکیں کوئٹہ سے کراچی بذریعہ سی بی، جیکب آباد، سکر اور حیدرآباد، اور دو سڑکیں کوئٹہ سے لاہور، ایک پرانی بذریعہ سی بی، جیکب آباد، سکر، رحیم یار خان، بہاولپور اور ملتان، اور دوسرا راستہ بذریعہ خانوزئی، مسلم باغ، لورالائی، فورٹ منرو، ڈیرہ غازی خان اور ملتان ہے۔ کوئٹہ افغانستان سے بذریعہ چمن ملا ہوا ہے اور ایران سے مستونگ، نوشکی، دالبدین اور تفتان ملا ہوا ہے۔ دودھ پلانے والے جانور جیسے مارخور کوئٹہ کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ لوکل پرندے جیسے تیتر، وار ہیلرز، بلیو راک کبوتر، گولڈن ایگل، چڑیا، ہاکس، شاہین اور داڑھی والے گدھ ملتے ہیں۔ کل 225 نسل کے پودے اس علاقے میں، جن میں پستہ، جونیپر، جنگلی زیتون، وائلڈ ایش اور جنگلی بادام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جنگلی انجیر، بربیری، جنگلی چیری، مکی بھی ملتی ہیں۔ جنگلی جھاڑیاں جیسے ایفوڈیار، اینٹی میٹلایا اور گارڈ پنیا شامل ہیں۔ ہنا جھیل شہر کے مشرق سے 10 کلومیٹر یعنی 6 میل کے فاصلے پر ایک فیروزی جسم کی طرح پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ ایک پرکشش جگہ ہے جہاں پر کشتی کرائے پر حاصل کرنے کی سہولت بھی ہے۔ اس کے ایک طرف آبپاشی کا ڈیم ہے اور اس کے مشرق میں پانی کے کھیل کا تربیتی مرکز حیات درانی اسپورٹس کا اکیڈمی ہے، جو کہ بلوچستان کا واحد پانی کے کھیل کا تربیتی مرکز ہے۔ کوئٹہ کے شمال مغرب کی طرف ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک 20 کلومیٹر دور ہے۔ مارخور کے لیے پارک ایک محفوظ علاقہ ہے۔ پارک کا نام ہزار گنجی کا مطلب ہزاروں خزانے ہیں، جو کہ 32,500 ایکڑ یعنی 132 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس کی اونچائی 2021 سے 3,264 میٹر یا 5,625 سے 1,700 فٹ ہے۔ اس پہاڑوں کے درمیان بڑوں کے مطابق ہزاروں دفن کیے گئے خزانے ہیں، جو کہ جاتے ہوئے مختلف افواج جیسے سکوتی، باختریوں، مسلمانوں اور منگولیوں نے دفن کیے تھے۔ پیرغیب کوئٹہ شہر سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر تاریخی بولان پاس میں ایک آبشار ہے۔ کرخسا کوئٹہ سے 10 کلومیٹر 6.2 میل مغرب میں 16 کلومیٹر تنگ وادی، جس میں ہزاروں پودے اور جانوروں کی اقسام ملتی ہے۔ چلتن پہاڑی پارک شہر کا ایک دلفریب نظارہ پیش کرتا ہے۔ سیاحوں کے لیے
निगरानी और ज़ियारत मशहूर सियाती मकाम है। कोयटा से आने जाने के लिए सरियाब रोड पर वाक़या अर्जियाती म्यूज़ियम बलूचिस्तान में चट्टानों और घास का एक मजमुआ है। कोयटा में हर साल सकाफती और मजहबी त्यौहार मुनक्किद होते हैं। 2 ईदों के त्यौहार जो रोज़ों के इख्तिताम और हज के इख्तिताम पर मनाई जाती है, जिसमें मुसलमान मौसीकी की तकरीबात मिठाइयाँ तकसीम करते हैं और एक दूसरे को तोहफ़े देते हैं। बुज़कुशी पठानों का एक त्यौहार है जिसमें 2 टीमें घोड़ों के पुश्त पर बैठकर एक दूसरे से बकरे को छीनने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो कोयटे के बाज़ार मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हैं। कोयटा के बाज़ार शाहराह लियाकत यानी लियाकत बाज़ार, सूरजगंज बाज़ार और शाहराह इकबाल के साथ कंधारी बाज़ार और जीना रोड पर मुश्तमिल है। रंगीन दस्तकारी बेची जाती है, ख़ास तौर पर बलोची शीशे का काम और पश्तून दस्तकारी, अफगान कालीन, फरकोट, कढ़ाई वाली जैकेटें, वास्कट, चवट और दूसरी रिवायती पश्तून चीज़ें फ़रोख्त होती हैं। पश्तून और बलोच कालीन इलाके के कबाइल बनाते हैं। ये आम तौर पर बहुत ज़्यादा महंगे और अच्छे नहीं होते जैसे कि तुर्की या ईरान के कालीन, मगर ज़्यादा पायदार हैं उन कालीनों से जो ईरान और तुर्की के कालीनों की नकल है और पाकिस्तान के बड़े शहरों में दस्तयाब है। रिवायती पश्तून खानों में कड़ी कबाब और भेड़ का रोश, बलोची सज्जी और दूसरी रिवायती डिशें भी शहर में दस्तयाब है। पश्तून कबीले की रिवायती डिश रोश, जिन्हें गैर मकामी लोग नमकीन कहते हैं, ये शहर और बाहर के होटलों में पेश की जाती है। मुल्क का सबसे अच्छा छोटा गोश्त कोयटा के इर्द गिर्द के इलाकों में पाला जाता है और फिर इनको होटलों में दिया जाता है। पश्तूनों की एक और डिश लांदी है, जिससे पूरे बकरे को सर्दियों में सुखाया जाता है और ताज़ा रखा जाता है। कड़ी कबाब एक बकरे का बारबेक्यू होता है। सज्जी बकरे की रान और पुलाव मकामी डिशें हैं। तफरीही सरगर्मियों के लिए 2 बड़े स्टेडियम, शहीद नौरोज़ स्टेडियम शहर का सबसे बड़ा मैदान है, जबकि शहर में एक और अयूब नेशनल स्टेडियम जो कि बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल होता है जैसे फ़ुटबॉल और क्रिकेट वगैरह, ये भी शहर के बीचों बीच वाक़या है। तो यहाँ तक थी कोयटे की तारीख़। उम्मीद है कोयटा की तारीख़ पर मबनी ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को आगे शेयर करें। अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल तारीख़ नाग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।